اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، ہے حاضری کی تمنا تو درود پڑھو، پڑھو درود پڑھو عاشقو درود پڑھو، درود سے کبھی غافل نہ ہو درود پڑھو۔ اے مدینے کے تاجدار سلام، اے مدینے کے تاجدار سلام، اے غریبوں کے غم گسار سلام، رب سلم کے کہنے والے پر جان کے ساتھ نثار ہو سلام، اور وہ سلامت رہا قیامت میں جس نے جھوم کر پڑھ لیے یہ 4 سلام۔ محترم اسلام بھائیوں، میرے ساتھ جھوم کے لبوں کو چوم کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سہولے سہولے موہڑے موہڑے گنبد خضرا کا تصور کر کے 4 درود و سلام جو میں پڑھوں، میرے بعد آپ بھی باواز بلند اس انداز سے پڑھیں کہ اس مسجد کے در و دیوار، یہاں کا مینار، یہاں کا ممبر ہمارے درود و سلام پر گواہ ہو جائیں، کوئی خاموش نہ رہے۔ آج بہت مبارک رات ہے، آج شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، لیلۃ الجزا کی رات ہے، اس کو کیا کہیں، اس کی اتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے۔ تو اس فضیلت والی رات میں میرے آقا فرماتے ہیں جو مہینہ چل رہا ہے شعبان المعظم کا، تو نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شعبان یہ میرا مہینہ ہے۔ تو جو عاشقان رسول ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اس مہینے کو شعبان کا مہینہ نہیں بولتے، بولتے ہیں آقا کا مہینہ آ گیا۔ کس کا مہینہ آ گیا؟ آقا کا مہینہ آ گیا۔ تو آقا کے مہینے میں آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں، مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا عقائی یا مولائی یا مطلبی یا ہاشمی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم اپنی محفلوں یا ہماری محفلوں میں درود پاک پڑھا۔ صرف یہی محفل نہیں ہے، ہم بچوں کے ساتھ جو کھانا کھاتے ہیں گھر پہ، یہ بھی محفل ہے۔ درود پاک پڑھ کے کھانے کا آغاز پڑھیں، محفل بیٹھی ہو، دسترخوان بچھا ہو، کھانے لگے ہوں، بسم اللہ شریف پڑھیں، اللہ توفیق دے تو کھانا کھانے سے پہلے کی دعا پڑھ لیں۔ روایتوں میں ہے جو کھانا کھانے سے پہلے کھانے کی دعا پڑھ لیتا ہے، کھانے میں اگر زہر ملا ہو تو اثر نہیں کرتا ہے نا۔ تو اس دعا کو پڑھ لیں، اور دعا پڑھنے کے بعد سرکار پر درود پاک پڑھ لیں۔ کم سے کم اتنا کہہ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ تو یہ چھوٹی سی محفل گھر کی ہوگی، ہم ہوں گے، ہمارے بچے ہوں گے، ہماری والدہ ہوں گی، ہماری بہن دیکھنے والے آئیں، بات چیت ہوتی ہے نا، تو بات چیت سے پہلے درود پاک پڑھ لیجئے، انشاءاللہ اس رشتے میں برکتیں ہوں گی، ہے نا۔ کہیں بھی جائیں، ولیمے کی محفل میں جائیں، کسی کی بچی کی شادی ہے، نکاح، اس محفل میں جائیں، تو غرض کے ہر جائز محفل میں میرے آقا فرماتے ہیں تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آج کی شب ہم اس انداز سے درود پاک پڑھیں کہ یہ درود پاک ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے، اور اس کی برکت سے اللہ آج کی رات ہماری مغفرت فرما دے۔ جھوم جھوم کے درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ۔ آج شب قدر ہے، آج شب بارات ہے۔ بارات کا مطلب نجات پانا، نجات والی رات ہے۔ روایتوں میں ہے کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ، آج کی شب اللہ تعالیٰ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک کثیر امت کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بنو قلب کی بکریوں کے بال کے برابر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی رات مغفرت فرماتا ہے۔ عرب میں قبیلے ہوتے نا، قبائل تھے، بکریاں پالتے تھے، ان تمامی قبائل میں بنو قلب جو قبیلہ تھا یہ سب سے زیادہ بکری پالتا تھا۔ ایک ایک شخص کے پاس ہزاروں ہزار لاکھ بکریاں ہوتی تھیں، اور سارے قبیلے کے پاس لاکھوں جتنی بھی بکریاں ہوں گی، ان کے بال کتنے ہوں گے؟
اللہ تعالیٰ ان بالوں کی تعداد کے مطابق آج کی رات گناہ گاروں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ چند ایسے بھی ہیں جو آج کی رات بھی بخشے نہیں جاتے، وہ کون لوگ ہیں؟ چند ہیں۔ نمبر 1، والدین کا نافرمان، جو والدین کو ایذا دیتا ہے، والدین کو پریشان کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ اپنے والدین کو اف سمجھتے ہیں نا، یہ اف کہنا بھی والدین کی شان میں بے ادبی ہے، یہ بھی نہیں ادا کر سکتے۔ تو آج کی رات والدین کا نافرمان نہیں بخشا جاتا۔ آج کی رات جو شراب خور ہے، شراب پیتا ہے، وہ بھی نہیں بخشا جاتا۔ اب شراب کے بارے میں علماء فرماتے ہیں صرف وہ شراب نہیں ٹھرا ہوتا ہے جو بیئر کی بوتل ہوتی ہے، صرف یہی شراب نہیں ہے، ہر نشہ ور چیز شراب ہے۔ کوئی اسمائک پیے، گانجا پیے، چرس پیے، نشے کے ٹیبلٹ کھائے، نشے کی سوئیاں لگائے، انجیکشن لگائے، یہ مثل شراب ہے۔ جو یہ کرتا ہے آج کی رات اس کی بھی بخشش نہیں کی جاتی۔ تیسرا، وہ جو قطع تعلق رکھتا ہے، ذرا سی باتوں پہ اپنے چچا سے رشتہ توڑ دیتا ہے، اپنے ماموں سے رشتہ توڑ دیتا ہے، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی سگی بہن سے رشتہ توڑ دیتا ہے، اپنے سگے بھائی سے رشتہ توڑ دیتا ہے، اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی، وہ نہیں بخشا جاتا، اس پر لعنتیں برستی رہتی ہیں۔ اسی طرح تصویر بنانے والا، جو تصویر بناتے نا ہاتھ سے، پینٹ جو ہوتا ہے نا، آج جو تصویر بنتی ہے موبائل میں نا، اس میں علماء کا اختلاف اس میں بھی ہے، کیونکہ اس میں کوئی ریل نہیں ہوتی، یہ شعاؤں کے ذریعے سے آپ کی عکس کھینچ لیا جاتا ہے، تو یہ تصویر ان تصویر کی ضمن میں نہیں آتے۔ وہ تصویر جو ہاتھ سے پینٹنگ کی جاتی، کوئی میری تصویر بنا دے تو یہ تصویر بنانا حرام۔ اگر تصویر جائز ہوتی تو نبیوں کی تصویر جائز ہوتی۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ فتح کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کعبہ شریف کے اندر تشریف لے گئے تو کعبے کی دیواروں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فوٹو بنی تھی، تصویر بنی تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست پاک سے اس کو دھویا ہے، پانی ڈال کے اس کو دھویا ہے، کیونکہ اگر جائز ہوتی تو نبیوں کی تصویر جائز ہوتی۔ ٹھیک ہے، یہ تصویر بنانے والوں کل قیامت دن کہا جائے گا اس میں روح ڈالو، یہ کہاں ڈال پائیں گے؟ تو تصویر بنانے والا بھی اس رات نہیں بخشا جاتا۔ ایک وہ ہے جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے، کینہ سمجھتے ہیں؟ کینہ یعنی بغض، یعنی اپنے مسلمان بھائی کے لیے کینہ رکھنا ہے نا، پڑوسی ہے، سگا بھائی ہے، بہن ہے، رشتہ دار ہے، خدا نا کسی کا ذکر ہوتا تو اس کا ذکر ہمیں پسند نہیں آتا، کسی کی تعریف ہمارے سامنے ہوتی اس کی تعریف ہم سننا پسند نہیں کرتے، اس کے لیے میرے دل میں کینہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ یہ برباد ہو جائے، یہ تباہ ہو جائے، یہ بلڈنگ بنا رہا ہے، حسد کرتے ہیں ہے نا، کینہ رکھتے ہیں، یہ بلڈنگ کیوں بنا رہا ہے، اس کا کاروبار اتنا وسیع کیوں ہو رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ جادوگر اور جادو کروانے والے کی بھی بخشش نہیں ہوتی ہے نا۔ آپ دیکھا ہوگا کہ اکثر میرے پاس اسلام بھائی آتے ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، بیمار ہے، ماں بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، بچے بیمار ہیں، میں خود بیمار ہوں، تو جب ان کو چیک کیا جاتا تو پتہ چلتا ہے اس پہ کسی نے جادو کرایا ہے۔ تو جو جادو کرانے والے ہوتے ہیں نا اور جادو کرنے والے، دونوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ ہم سب کو ان سارے گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ ان کی بھی بخشش ہو سکتی ہے، ان کی بھی بخشش ہو سکتی ہے اگر جادو کرنے والا اس رات توبہ کر لے، مولا میں نے بہت تیرے بندوں کو پریشان کیا ہے، آج تیری رضا کے لیے، تیرے محبوب کی رضا کے لیے آج کی شب میں ان اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، جتنے بھی جادو کیے ان سے توبہ کرتا ہوں، اپنی آنکھوں سے اشک نکال دے، آنسو بہا دے، اللہ کی بارگاہ میں یہ آنسو قبول مقبول ہو گیا تو اس کی بخشش کر دی جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی ہماری ماں بہت ستایا، بہت پریشان کیا، تجھے ایذا دی، تجھے گالی دی، بیوی کے کہنے پر تجھے تانے دیے، اے میری والدہ محترم مجھے معاف کر دے، پیروں کو پکڑ کر گریہ و زاری کے ساتھ رو رو کر جب تک ماں معاف نہ کر دے اس کو مناتے رہے۔ اگر ماں راضی ہو گئی، باپ راضی ہو گیا تو ہمارا اور آپ کا رب کعبہ بھی راضی ہو جائے گا انشاءاللہ، اس کی بھی مغفرت کر دی جائے گی۔ اسی طرح کوئی شراب خور ہے، شراب سے توبہ کر لے، اللہ اس کی بھی بخشش فرما دے گا۔ اسی طرح تصویر بنانے والا ہے، جن کا ذکر ہوا، اگر یہ سب اس رات صدق دل سے توبہ کر لے، اللہ ان کی سب کی مغفرت فرما دے گا۔ بڑی مبارک رات ہے اور بڑی نازک رات ہے یہ رات جو ہے نا بہت نازک رات ہے۔
آپ دیکھیں آج شب برات ہے نا، آج سے تقریباً 2 دن پہلے ایک جنازہ ہوا، 2 دن نہیں بلکہ کل کی ہی بات ہے، پرسوں رات انتقال ہوا۔ تو میں سوچ رہا تھا، ان کے جنازے میں شرکت ہوئی میری، تو میں سوچ رہا تھا کہ اس رات فیصلے کیے جاتے کون رہے گا کون نہیں رہے گا۔ دیکھیے اس کی زندگی کا پتا جو ٹوٹ گیا تھا، آج جو آئندہ سال شب برات میں ان کا انتقال جو لکھ دیا گیا تھا، وہ شب برات کے 1 دن پہلے ہوا ہے نا۔ آپ یہ دیکھیں نا، پچھلے سال بھی ہم یہاں آئے تھے، بہت سے چہرے آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوں گے، کیونکہ اس شب برات میں وہ بیٹھے تو اجتماع میں تھے، دعا میں بھی شریک ہوئے تھے، صلاۃ و تسبیح کی نماز میں بھی شریک ہوئے تھے، لیکن ان کی موت کا پروانہ جاری ہو چکا تھا۔ شب برات کے بعد ان کے وقت مقررہ پہ ان کی روح قبض کر لی گئی۔ ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، نہ جانے آج ہمارے حق میں کیا فیصلہ ہونے والا ہے، ہم رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، آئندہ شب برات ہمارے نصیب میں ہے کہ نہیں ہے۔ شب برات میں تو 11 مہینے باقی ہیں، 12ویں مہینے میں آئے گی، پتہ نہیں صبح کا سورج نصیب ہے کہ نہیں ہے۔ ارے سورج تو بہت بڑی بات ہے، ابھی صلاۃ و تسبیح کی نماز ہوگی، یہ ہمارے نصیب میں ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ بڑی نازک رات ہے، اس رات میں ہمارے حق میں کیا فیصلہ کیا جائے میرا رب جانتا ہے، اور اس کے بتائے سے اس کے محبوب جانتے ہیں، اور کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح یہ رات یہ ہے، ابھی تو ہم صحیح و سالم بیٹھے ہیں، جسم کے ساتھ بیٹھے ہیں، کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن اس رات یہ بھی فیصلہ ہوتا ہے کون اس مہینے 12 مہینوں میں کون بیمار ہوگا، اور جو بیمار پڑے ہیں اس میں کس کو شفا یابی ملے گی، یہ بھی آج کی رات لکھ دیا جائے گا۔ کاروبار میں ہونے والا خسارہ، کاروبار میں ہونے والا نفع بھی لکھ دیا جائے گا۔ ہمارے گھر بچے کتنے پیدا ہوں گے، بیٹیاں کتنی ہوں گی، بیٹے کتنے ہوں گے، یہ بھی لکھ دیا جائے گا۔ عرض غرض الغرض یہ رات بڑی نازک ہے، ہمارے حق میں اچھا فیصلہ ہوتا ہے یا ہمارے خلاف فیصلہ ہوتا ہے۔ ہم آگے عروج پائیں گے کہ زوال کی زندگی گزاریں گے، آئندہ ہم اچھی زندگی گزاریں گے کہ پستی کی زندگی گزاریں گے، آئندہ ہم زندہ رہیں گے کہ موت کا پروانہ جاری ہو چکا ہے، آئندہ ہم بیمار ہوں گے کہ شفا یاب پائیں گے۔ یہ سارے فیصلے آج کی رات ہوں گے۔ یہ ایسی نازک رات ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا جو بھی فیصلہ ہمارے حق میں ہو ایسا فیصلہ کر جو ہم برداشت کر سکے، ہمارے حق میں وہ فیصلہ کر جو ہم بہتر، جو تیرے حق میں بہتر ہو وہ فیصلہ عطا فرما۔ گویا کہ ہر 12 مہینے میں یہ رات آتی ہے ہمیں اجاگر کرنے کے لیے، ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے، اے مسلمان کل تک تو نے زندگی گزاری تھی اس سے توبہ کر لے۔ آپ دیکھیں گے تو ہمارا جو نام اعمال ہے ابھی نماز مغرب سے پہلے تک کے پچھلے سال کا تھا، جیسے اذان مغرب ہوئی، مغرب کا وقت لگا، ہمارے پچھلے سال کا رجسٹر بند ہو گیا اور اب نیا آغاز شروع ہوا ہے۔ آج اس آغاز میں پہلی رات ہے، اس رات ہم نے کیا نیکیاں کی ہے اور پورے 12 ماہ کیا نیکیاں کریں گے، کیا گناہ کریں گے، اس رجسٹر میں لکھا جاتا رہے گا۔ اور 1 سال کے بعد جب یہ 12ویں یہ شب برات آئے گی، اس سے پہلے یہ رجسٹر بند کر دیا جائے گا۔ ہم اب محاسبہ کریں، جو رجسٹر بند ہو چکا اس میں کیا لکھا ہوگا، ہم نے کیا جو وقت گزارا ہے 12 ماہ کا کس طرح گزارا، کیا نمازیں لکھی ہیں، کیا رمضان کے روزے لکھے ہیں، کیا پارسائی لکھی ہے، کیا ہم نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی ہے، ہم نے اپنی زبان کی حفاظت کی ہے، ہم نے اپنے اعضاء کی حفاظت کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، کیا ہم نے کوئی ایسی نماز پڑھی ہے جو اللہ کی بارگاہ کے لائق ہو، کوئی ایسا سجدہ کیا ہو کہ سجدے میں میری آنکھ سے خوف خدا کی وجہ سے کوئی آنسو نکلا ہو، کیا ہم نے اس 12 ماہ میں کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہے، کیا کسی ننگے کو کپڑا پہنایا ہے، کیا کسی مسلمان مسافر جو راستہ بھٹک گیا ہو اس کو صحیح راستہ دکھایا ہے، کیا ہم نے کسی کو نمازی بنایا، کیا ہم نے کسی کو داڑھی والا بنایا، کیا ہم نے کسی کو سنت و پیکر بنایا۔ اگر ہم آج محاسبہ کریں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ یہ پورے 12 ماہ کا رجسٹر ہمارا سیاہ ہے، گناہ پر گناہ لکھا ہے، کوئی نیکی یاد نہیں آتی، کوئی عمل یاد نہیں آتا جو ہم نے اچھا کیا ہو اور ان فرشتوں نے درج کیا ہو اور رجسٹر بند ہو گیا ہو، تاکہ جب قیامت کے دن یہ رجسٹر کھولا جائے تو اچھی نیکیاں اس میں سے نکلے، بڑی بڑی نیکیاں نکلے۔ ہمیں یاد نہیں پڑتا کہ ہم نے اس 12 ماہ میں کوئی اچھی نیکی کی ہوگی، کوئی اچھا کام کیا ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارا سارا کا سارا نام اعمال گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے اور اس کا حساب کل قیامت کے دن ہم کو دینا ہے۔ آج مسلمان پستی کی زندگی گزار رہا ہے، بہت پستی کی زندگی گزار رہا ہے، ہمارا حال بے حال ہو گیا۔ مسلمان نوجوان بالخصوص پوری رات گندی فلمیں دیکھ کے گزار رہا ہے۔ یہ زندگی مختصر سی ملی ہے نا
کسی کو 60 سال، کسی کو 70 سال. اگر 60 سال کی زندگی میں آپ ملٹیپلائی کریں کہ روزانہ 8 گھنٹے سوئیں گے تو پتہ یہ چلا کہ 60 سال میں تقریباً 22-23 سال تو سونے میں چلے گئے، 24 سال لگ بھگ سونے میں چلے گئے. بچے کتنے؟ 36 سال. اب 36 سال میں ہم نے شادیاں کی، بچے پیدا کیے، کاروبار کیا، ٹھیک ہے، اس میں بھی آدھا دن ٹائم نکل گیا. پھر غفلت کے ساتھ زندگی، جہاں بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے، تفریح مذاق ہو رہا ہے. تو گویا کہ اگر ہم اس پہ ریشو نکالیں گے تو پورے 60 سال میں 2-3-4 سال عبادت کے ملیں گے. اور اس 2-3-4 سال میں بھی عبادت کا معاملہ یہ ہے کہ بھولے بھٹکے جمعے کے دن نماز پڑھنے آتے ہیں، جیسے تیسے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، چپل اٹھاتے ہیں، مسجد کے باہر نکل جاتے ہیں. ہم نے کچھ نہیں کیا، بالکل خالی ہے، بالکل خالی ہے. ہمارے اسلاف کا انداز، اس کی وجہ کیا ہے نا کہ ہمارے دل میں خوف خدا نہیں ہے، ہمارے دل میں خشیت الہی نہیں ہے. اگر ہمارے دل میں خوف خدا ہوتا، ہمارے دل میں خشیت الہی ہوتا تو ہمارا کوئی لمحہ برباد نہ ہوتا. ایک ایک لمحہ کا ہمیں حساب دینا پڑے گا، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے کل قیامت کے دن. آج ذرا سوچیں کہ اگر ہماری کوئی کمی 10 لوگوں کے بیچ کوئی اجاگر کر دے، کیسی شرمندگی ہوتی ہے، کیسی بے عزتی ہوتی ہے. پھر گھنٹوں وہ بات گونجتی رہتی ہے، کھانا اچھا نہیں لگتا، چائے اچھی نہیں لگتی، دوستوں کی محفلیں اچھی نہیں لگتی. کیوں؟ کیونکہ میرا عیب لوگوں کے سامنے آ گیا. کل قیامت کے دن ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، اربوں نہیں، خربوں نہیں، جب سے دنیا قائم ہوئی ہے، جب تک دنیا رہے گی، جتنے بھی لوگ مسلمان دنیا میں ہوں، چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے وہ سب کے سب میدان محشر میں ہوں گے. اور ہر ایک شخص کو اپنے نام اعمال ہر ایک شخص کے ہاتھ میں دیا جائے گا. اللہ ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندے اپنا نام اعمال پڑھ کے سنا. تیری آنکھ نے کیا کیا، تیری زبان نے کیا کیا، تیرے پیروں نے کیا کیا، تیرے ہاتھوں نے کیا کیا، تو اب تک کیا کرتا رہا تھا. ایک ایک گناہ، ایک چھوٹی سی نیکی کی ہوگی وہ بھی درج ہوگی، چھوٹا سا گناہ کیا ہوگا وہ بھی درج ہوگا. اب اربوں خربوں کے سامنے، سارے لوگوں کے سامنے اس کو پڑھ کے سنایا جائے گا. بتاؤ اس ٹائم کیسا ہوگا، کیسی بے عزتی ہوگی. میری ماں بھی ہوگی، میرا باپ بھی ہوگا، میرے بچے بھی ہوں گے، میری بیوی بھی ہوگی، رشتہ دار بھی ہوں گے، دوست احباب بھی ہوں گے. وہ بھی ہوں گے جو ہاتھ چوما کرتے تھے، وہ بھی ہوں گے آنے کے بعد نعرے لگایا کرتے تھے، وہ بھی ہوں گے جو ادب سے کھڑے رہتے تھے. اور ان سب کے سامنے ہمارا نام اعمال پڑھ کے سنایا جائے گا. کیسی حسرت ہوگی، ایک ایک نیکی اور ایک ایک بدی پڑھ کے سنائی جائے گی. تب حال کیا بنے گا. پیارے اسلامی بھائیوں، یہ زندگی مختصر سی ہے، بہت مختصر ہے. ہمارے اسلاف خوف خدا کی وجہ سے گریہ وزاری کرتے تھے. وہ اسلاف جن کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں، دنیا میں جنت کی بشارت دی کہ فلاں جنتی، فلاں جنتی، فلاں جنتی، فلاں جنتی، اور ایک بار نہیں کئی بار ارشاد فرمایا. اور ان کا حال یہ تھا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہیں جاتے تھے، کوئی گڈھا دیکھتے تھے، گڑھا دیکھتے تھے، گریہ وزاری کرتے تھے، بے قرار ہو جاتے تھے، بے تاب ہو جاتے تھے، اشک بار ہو جاتے تھے، اور بعض اوقات تو گش کھا کر گر پڑتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے. آپ کو ہوش میں لایا جاتا، پوچھتے پوچھتے، یا امیر المومنین آپ کی یہ کیفیت کیوں ہوئے، آپ گڑھا دیکھ کے ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں کوئی گڑھا دیکھتا ہوں تو قبر یاد آ جاتی ہے، قبر میں یاد آ جاتی ہے. قبر کی کوئی تیاری نہیں ہے، اس لیے پتہ نہیں کب قبر میں ڈال دیا جائے، قبر کب وقت پورا ہو جائے قبر میں پہنچا دیا. اس لیے میں قبر کے، یہ قبر نہیں ہے، کوئی گڈھا ہوتا، اس کو گڑھے کو دیکھ کے آپ خوف کھاتے تھے. حال یہ ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ساری دنیا والوں کی نیکیاں ایک پڑلے میں رکھ دی جائیں اور میرے ابو بکر کی نیکیاں ایک پڑلے میں رکھ دی جائیں تو ابو بکر کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے. ان ایک پڑلے میں دنیا والے تو دنیا والے، میرے غوث اعظم کی بھی نیکیاں ہو، غریب نواز کی بھی نیکیاں ہو، وارث پاک کی بھی نیکیاں ہو، امام غزالی کی بھی ہو، اور تمام صحابہ کی بھی ہو، سب کی نیکیاں رکھ دی جائیں. اور دوسرے پڑلے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں رکھ دی جائیں تو نیکیوں میں سیدنا صدیق اکبر کا پلہ بھاری ہو جائے گا. وہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے بعد انبیاء اگر کوئی افضل ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. ان کا حال یہ ہے
کہ گریہوزاری کرتے تھے اور کہتے تھے اے کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا، اے کاش کسی مومن کے سینے کا اللہ مجھے ایک بال بنا دیتا، میں اللہ کے حضور کیسے کھڑا ہوں گا، کیسے حساب و کتاب دوں گا۔ یہ وہ ہے جو جنتی ہیں اور آج وصال ہونے کے بعد بھی جنت میں ہے نا، جنت کی کیاری میں ہے نا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے میں، میرے آقا علیہ السلام کے قدموں میں تدفین ہے نا، ان کی مدفون ہے نا، یہ آج بھی جنت میں۔ لیکن گریہوزاری کا عالم کیا ہے؟ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج تک دنیا میں ایسا کوئی مرد مجاہد پیدا نہیں ہوا، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں آدھی دنیا فتح کی۔ سکندر پہ قسم کھائی تھی نا، سکندر پوری دنیا فتح کروں گا، لیکن نہیں کر پایا، وہ آدھی دنیا تک نہیں پہنچ پایا۔ لیکن سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے حکمراں گزرے جنہوں نے آدھی دنیا پر حکومت کی ہے، آدھی دنیا پر حکومت کی ہے۔ حال یہ ہے کہ گریہوزاری کرتے تھے، صحابہ سے کہتے تھے مجھے خوف خدا کی باتیں بتاؤ، اور جب بتائی جاتی تھی تو اتنا روتے تھے کہ یہاں آنسوؤں کے نشان بن گئے تھے، داڑھی سے قطرے گرتے تھے آنسوؤں کے، کرتا بھیگ جاتا تھا اور گش کھا کے زمین پہ آ جاتے تھے۔ یہ حال تھا۔ ہمارے پاس کیا ہے کچھ ہمارے پاس نہیں ہے نا۔ معروف خرقی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ پیشاب کرتے تھے کہ پیشاب میں خون آتا تھا۔ ان کے محبین نے، مریدین نے کہا حضور آپ کسی اچھے طبیب کو دکھائیے، آپ کے لگتا ہے کوئی زیادہ بڑا مرض ہے۔ آپ خاموش رہتے تھے۔ ایک دن مریدین نے بہت اصرار کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھے کوئی مرض نہیں ہے، بلکہ میرے بچپنے میں مجھ سے خطا ہو گئی تھی، جب وہ خطا یاد آتی ہے تو میں خوف خدا سے اتنا لرزتا ہوں کہ میرا جگر گھلتا ہے۔ یہ پیشاب میں جو خون آ رہا ہے یہ پیشاب نہیں ہے، بلکہ جو میرا جگر گھل کے وہ پیشاب کے راستے سے نکلتا ہے خوف خدا میں۔ یہ غلطی کی تھی بچپنے میں، تو حال یہ ہے کہ خوف خدا سے ان کا جگر پاش ہو جاتا تھا۔ ہمیں تو نیکیاں ہی یاد نہیں، ہمیں تو یاد نہیں کہ آج کوئی نیکی کی ہے ہم نے۔ اگر روزہ بھی رکھتے ہیں، بہت سے آج ایسے ہوں گے جنہوں نے روزہ رکھا ہوگا، ماں بدولت نے کم سے ہزاروں کو بتایا ہوگا آج میں نے روزہ رکھا ہے، آج میں نے روزہ رکھا ہے، آج میں نے روزہ رکھا ہے، آج میں روزے سے ہوں۔ اس نے داد وصول رہے ہوں گے، اچھا آپ روزے سے ہیں، آپ کے لیے چائے منگاؤں؟ نہیں میرا روزہ ہے۔ آپ کھانا کھائیں گے؟ نہیں میرا روزہ ہے۔ پانی پئیں گے؟ نہیں میرا روزہ ہے۔ لوگوں کو بتا کے تھک گئے ہوں گے، گلے کی نسیں پھول گئی ہوں گی۔ ماں بدولت نے آج روزہ رکھا ہے 15ویں شعبان کا، 14ویں شب کا، 15ویں شب کا، یعنی 14 تاریخ کا روزہ رکھا ہے۔ بتا کے بتا دیا۔ اب بتاؤ روزہ کیوں رکھا تھا؟ لوگوں سے داد وصول کرنے کے لیے کہ اللہ کی رضا کے لیے؟ اگر اللہ کی رضا کے لیے رکھا تھا تو میں نے رکھا تھا، میری بیوی کو پتہ نہیں ہونا تھا، میں نے رکھا تھا میرے بچوں کو نہیں پتہ ہونا چاہیے تھا، میں جانتا میرا رب جانتا، مجھے پتا تھا میرے رب کو پتا تھا۔ اللہ کہتا میرے بندے نے آج میرے رضا کے لیے روزہ رکھا ہے نا۔ اب اگر کل قیامت کے دن پوچھ لیا گیا تو نے کیا کیا، اور کوئی نیکی نہیں کی، یہ نیکی یاد رہی، مولا میں نے تیری رضا کے لیے اس مہینے کی شب برات کی 14 تاریخ کا روزہ رکھا تھا، اللہ ارشاد فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے میری رضا کے لیے نہیں رکھا، تو نے لوگوں کو بتانے کے لیے رکھا تھا، دنیا والوں سے داد لے لی، اب تیرا کوئی حصہ نہیں، اسے جہنم میں ڈال دو۔ ایک نیکی کرتے ہیں وہ بھی دنیا والوں کو بتاتے ہیں، کسی غریب کو کھانا کھلا دیا وہ بھی بتانا پڑتا ہے لوگوں کو۔ ارے مسجد، یہ غریبوں کو تو بات کی بات ہے، اگر کوئی مسجد تعمیر ہو رہی ہو، ہم نے ٹائلز کی پیٹی دے دی، تو اب یہ ہوتا ہے کہ مؤذن صاحب میرا اعلان کرے کہ فلاں حاجی صاحب نے 10 پیٹی یہاں پر ٹائلز دیا ہے، 50 بوری سیمنٹ دی ہے، اتنے کوئنٹل سریا دیا ہے۔ میں نے دے تو دیا، لیکن دنیا والوں کو تو پتا ہونا چاہیے کہ حاجی صاحب کتنے سخی ہیں، حاجی صاحب نے سیمنٹ کی بوریاں دی، ٹائلز کی پیٹیاں دی، سریوں کے بنڈل دیے، مجھے پتا تو چلے، تاکہ جب میں مسجد سے باہر نکلوں لوگ جھک کے سلام کرے، حاجی صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا، آپ نے ٹائلز دیا، آپ نے سیمنٹ دی، آپ نے سریا دی، ماشاءاللہ خوب داد وصول رہے ہیں۔ اب ہم نے کس کے لیے کیا؟ دیا تو اللہ کے گھر میں تھا، لیکن نیت یہ تھی دنیا والے سخی کہیں۔ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا دنیا والوں کے لیے کیا نا، کہ دنیا والے مجھے سخی کہیں، مؤذن صاحب میرا اعلان کرے، اعلان کر لیا گیا، نام اعمال میں کیا لکھا گیا؟ کبھی غور کیا؟
کون سی نیکی لکھی گئی؟ یہی لکھا جائے گا نا فلاں شخص نے مسجد میں بوریاں دی تھی اس لیے کہ مؤذن اعلان کرے، دنیا والے اس کو سخی کہیں، حاجی صاحب بڑے پارسا ہیں، بڑے سخاوت والے ہیں، انہوں نے سریا دی مورد، نیکی کون سی کی؟ کسی کو کھانا کھلا دیا تو بتا دیا، کسی کو کپڑا پہنا دیا تو بتا دیا، کسی غریب بچی کی شادی کرائی تو بتا دی، کسی بیوہ کی شادی کرائی تو بتا دیا، کسی یتیم کا گھر کا درست کروایا تو بتا دیا۔ ارے اللہ کی رضا کے لیے ہم نیکی کب کریں گے؟ ہم نیکی کرتے ہیں تو دنیا والوں کے لیے نیکی کرتے ہیں، کب کریں گے اللہ کی رضا کے لیے؟ کب کریں گے اپنی آخر سنوارنے کے لیے؟ تو پتہ یہ چلے گا کہ ہمارا جو انعام عمل خالی ہے، نیکی جس کو ہم سمجھتے ہیں وہ بھی نیکی نہیں کی، لوگوں کو بتا کے اڑا دی لوگوں کے سامنے، کوئی نیکی ہمارے پاس نہیں ہے۔ نماز بھی توفیق ملتی ہے نا تو کیسے نماز پڑھتے ہم بھی جانتے اور آپ بھی جانتے ہیں، دنیاوی خیالات کے ساتھ پوری نماز پوری کرتے ہیں، کبھی کبھی صفے رکعتیں بھول جاتے ہیں پھر بھی سلام پھر کے چلے جاتے ہیں۔ حال یہ ہے کہ ہمارا نوجوان آج کا اس کو وضو کا طریقہ نہیں پتا، الٹا سیدھا وضو کرتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ آج نماز پڑھنے کے باوجود ہم برائی سے کیوں نہیں باز آ رہے؟ آج بے حیائی کی باتیں کیوں کر رہے؟ پتہ یہ چلا ہمارا وضو درست نہیں ہے، ہمارا غسل درست نہیں ہے، اور الٹے سیدھے مسجد میں آئے، مسجد کے آداب ہم کو پتہ نہیں، قرآن پڑھنا ہم کو نہیں آتا، قیام کا انداز ہمیں نہیں پتا، رکوع کا انداز ہمیں نہیں پتا، سجدے کا انداز ہمیں نہیں پتا، اللہ کی بارگاہ کا انداز ہم کو نہیں پتا، الٹا سیدھا آئے نماز پڑھ کے چلے گئے، ہم تو سمجھے نماز پڑھ لی، لیکن اس نماز نے بدنگاہی سے نہیں بچایا، اس نماز نے شراب خوری سے نہیں بچایا، اس نماز نے ہمیں جوئے کے اڈے میں جانے سے نہیں بچایا، اس نماز نے ہمیں زنا کے اڈوں میں جانے سے نہیں روکا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے نماز پڑھی نہیں۔ نماز پڑھتے تو بے حیائی سے رکتے نا، بری باتوں سے رکتے، جبکہ جب نماز مکمل ہوتی کچھ نہیں آتا ہمیں۔ آج نوجوان گندی گندی فلمی ایکٹر لیڈیز کی تصویریں دیکھ کے تسکین محسوس کر رہا ہے نا۔ آج میں نے بہت سے لوگ دیکھا، نوجوان آج کا داڑھی رکھ رہا ہے۔ میں بھی چند دن پہلے ایک دکان میں بیٹھا تھا نا، ایک بچے کو میں نے، بہت خوبصورت بچہ تھا، وہ داڑھی رکھے ہوئے تھا، بہت اچھی داڑھی رکھ رہی تھی، لیکن جب میں نے اس کی داڑھی پہ غور کیا نا تو یہاں سے برابر تھی، برابر سیف۔ تو یاد آیا، لوگوں نے بتایا کہ کوئی فلمی ایکٹر یا جو فیشن ڈیزائنر ہوتے ہیں نا، انہوں نے اس انداز کی داڑیاں رکھی، تو آج نوجوان داڑھی رکھ رہا ہے۔ ارے ہم سنت کی نیت سے داڑھی کب رکھیں گے؟ فلمی ایکٹروں نے آدھا ننگے والا لباس پہنا، مسلمانوں نے پہن لیا، جگہ جگہ چھید ہے، ہم اس کو فیشن سمجھ رہے ہیں، اس کو پہن لیا۔ حال کیا ہے؟ آج ہم وہاں پہ کس در پہ جا رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ اب یہ فرض یہ کہ مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ ارے مسلمانوں پہ ظلم کیا نہیں جا رہا، اللہ ارشاد فرماتا ہے جب راہ سے بھٹک جاؤ گے، جب میری راہ سے پھر جاؤ گے، تم پر ایسا ظالم بادشاہ مقرر کیا جائے گا جو نہ تمہارے چھوٹوں کی پرواہ کرے گا، نہ بڑوں کی پرواہ کرے گا، نہ مردوں کی پرواہ کرے گا، نہ تمہاری عورتوں کی پرواہ کرے گا، نہ تمہارے بچوں کی پرواہ کرے گا، بلکہ وہ ظالم بادشاہ تم پر مقرر کر دیا جائے گا اور تمہیں نست و نابود کر دیا جائے گا۔ یہی تو ہو رہا ہے نا؟ جو کچھ ہے وہ اپنے ہی ہاتھوں کے ہے کرتوت۔ ہم شکوہ کر رہے زمانے کا، ہم حکومت کو برا بھلا کہہ رہے نا، جو کچھ ہے وہ اپنے ہی ہاتھوں کے ہے کرتوت۔ شکوہ ہے زمانے کا، نہ قسمت کا گلہ ہے۔ قسمت بھی ٹھیک ہے، گلہ مت کرو، گلہ مت کرو، جو ہمارے ہاتھوں نے کمایا وہی ہم کو مل رہا ہے۔ آج کون سچا مسلمان ہے؟ آج کون مرد مجاہد ہے؟ آج کون ایسا ہے جو یہ کہہ سکے میں سچا مسلمان ہوں، سرتابہ قدم سنتوں کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہوں، میرا سینہ باغ مدینہ ہے، میری نگاہیں جھکی رہتی ہے، جب میں اٹھاتا ہوں تو گنبد خضرا نظر آتا ہے۔ کوئی ایسا جوان نہیں ملے گا، جوان تو جوان چھوڑے جو ضعیف ہو چکے ہیں، ان کے بھی حالت کیسی خراب خستہ ہو چکی ہے، کیسے معاملات چل رہے ہیں نا۔ ہم کس لیے آئے تھے، کر کیا رہے؟ ہم کسی دوسرے کام میں لگ گئے۔ ہم عیش کرنے نہیں آئے، ہم عیش والی زندگی گزارنے نہیں آئے، ہم تو آئے اس لیے تھے کہ ہمیں یہاں بھیجا گیا کہ ہماری جانچ کی جائے، ہمیں پرکھا جائے، کون ہم میں اچھا ہے کون برا ہے۔ اچھے ہو کے جائیں گے جنت مل جائے گی، برے ہوں گے جہنم کے حقدار ہوں گے، اچھے ہوں گے اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، اس کا محبوب راضی ہو جائے گا، اور غلط لوگوں کے ساتھ رہیں گے، غلطی پر چلتے رہیں گے، اللہ اس کے رسول اور فرشتوں کی لعنت برستی رہے گی۔ آج ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے، وجہ یہی کہ ہمارے اعمال درست نہیں ہیں، ہمارے اعمال بہتر نہیں ہیں۔ حضرت سیدنا مالک ابن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سلام کرنا سنت ہے نا،
ایک بیابان سے جا رہے تھے، ایک خوبصورت سا بچہ تھا چھوٹی عمر کا، تو دل میں خیال ہے سلام کروں، پھر کسی نے روک لیا، یہ تو بچہ ہے اس کو کیا سلام کروں؟ چند قدم آگے بڑھے، پھر خیال آیا کہ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے نا، وہ نبی تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کرتے تھے۔ واپس ہوئے، کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس بچے نے نظر اٹھا کے دیکھا، جس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اشک بار تھا، عجیب سی وہ کانپ رہا تھا، کوئی ڈر ہوتا نا، ڈر میں کانپ رہا تھا۔ اس بچے نے نگاہ اٹھائی، کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا مالک ابن دینار۔ آپ حیران رہ گئے، چھوٹا سا بچہ، اس کو نام میرا کیسے معلوم؟ کہا بچہ تو کیا کر رہا ہے؟ کہا میں جنگل میں لکڑیاں ڈھونڈ رہا ہوں۔ اچھا تو بڑا خوبصورت ہے، تیرے نازک ہاتھ، تیرے نازک پیر، بیابان میں تو لکڑیاں کیوں ڈھونڈ رہا ہے؟ تیری ماں کو تجھ پہ ترس نہیں آتا؟ تیرے باپ کو تجھ کو ترس نہیں آتا؟ بچہ بولتا ہے مالک بن دینار، میری ماں کی شان میں توہین مت کر، میرے باپ کی شان میں توہین نہ کر، میری ماں نے مجھ کو نہیں بھیجا، میرے باپ نے مجھ کو نہیں بھیجا، یہ تو میں خود خوشی سے آیا ہوں، میری ماں محنت نہ کرے اس لیے میں لکڑی ڈھونڈنے کے لیے آیا ہوں تاکہ لکڑی دے دوں۔ کہا بیٹا تو کیوں کرتا ہے، تو بہت چھوٹا ہے۔ کہا اے مالک بن دینار، میں دیکھتا یہ ہوں جب میری ماں چولہا جلاتی ہے، لکڑیاں ڈالتی ہے اور آگ نہیں جلتی، تو میری ماں پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اس آگ میں ڈالتی ہے تاکہ آگ روشن ہو جائے، آگ دہک جائے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جب جہنم کو حکم دے گا بھڑک اور نہ بھڑکے، تو اللہ تعالی جہنم کو بھڑکانے کے لیے مجھ جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پہلے جہنم کی آگ میں ڈالے، اور جب آگ بھڑک جائے تو بڑے بڑے مجرموں کو اس میں ڈالے۔ اس لیے میں گریہ گزاری کر رہا ہوں، میں اشک بار ہوں، میں بے قرار ہوں، میں بے تاب اس لیے ہوں کہ کہیں اللہ تعالی کسی نافرمانی کے سبب مجھے جہنم میں نہ ڈال دے۔ آپ رونے لگے اور کہا اتنا چھوٹا بچہ بڑی دانا باتیں کر رہا ہے، یہ تو معلوم ہے بچہ کس کا ہے، یہ کس کا بچہ یہ تو معلوم ہو۔ کہا ہے بچے یہ تو بتا تو کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے؟ بچہ روتا ہو بولا کہ میرے رگوں میں حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم کا خون، میں سید زادہ ہوں۔ بڑی دانا باتیں آپ نے اس بچے سے کہا بیٹا آج تک مجھے دو باتیں میرے ذہن میں ہیں، اس کا جواب کوئی نہیں دے پایا، شاید تو دانا ہے میری باتوں کا جواب دے دے۔ کہا پوچھئے۔ تو آپ نے پوچھا یہ بتا نفس امارہ کیا ہے اور دل کیا ہے؟ کون سی خواہش نفس امارہ کی ہے اور کون سی خواہش دل کی طرف سے ہے؟ بچہ کہتا ہے روکا وہ نفس امارہ تھی، اور جس دل نے جس چیز نے تجھے سلام کرنے کے لیے اکسایا وہ تیرا دل تھا۔ دونوں کا جواب دے دیا۔ آپ نے کہا یہ تو دلوں کے راز سے واقف ہے کہ میں نے دل میں سوچا تھا اس کو سلام نہ کروں، گویا کہ نفس امارہ نے روکا تھا، تو اتنا بڑا اللہ کا ولی اس چھوٹے سے بچوں کو سلام کرے گا؟ نفس نے روک لیا، اور جب آگے بڑھا تو دل میں خواہش آئی، دل میں بات یہ آئی کہ میرے نبی علیہ السلام بچوں کو سلام کرتے تھے، تو میں کیا ہوں، میں بھی سلام کروں گا، تو یہ دل کی طرف سے ہے۔ گویا پتا چلا کہ جب کوئی اچھی بات کا حکم دل دے، گویا آپ نماز پڑھتے تھے اور آپ نے نماز چھوڑ دی، دل کہے گا نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، اچھی بات کا جو حکم دے وہ دل کی طرف سے ہے، اور جو بری بات کا حکم دے، نماز چھوڑنے کا حکم دے، زنا کرنے کا حکم دے، شراب پینے کا حکم دے، زنا کرنے کا حکم دے، جوا کھیلنے کا حکم دے، بد نگاہی کرنے کا حکم دے، گندی فلمیں دیکھنے کا حکم دے، وہ نفس امارہ کی طرف سے ہے۔ اور اگر کوئی کہے نہیں یہ گناہ ہے، تو گویا دل کی طرف سے ہے۔ بد نگاہی نہ کر، یہ دل کی طرف سے ہے۔ بد کلامی نہ کر، یہ دل کی طرف سے ہے۔ نماز کو پڑھ لے، یہ دل کی طرف سے ہے۔ اچھا کام کر، یہ دل کی طرف سے ہے۔ جو اچھا حکم آتا ہے وہ دل کی طرف سے آتا ہے، اور جو برا کام آتا ہے وہ نفس امارہ کی طرف سے آتا ہے۔ اب پتہ چل گیا، ہم جب کوئی کام کریں نا، اور اگر نہیں کرنا تو سمجھ جانا یہ شیطان کی طرف سے ہے، نفس امارہ کی طرف سے ہے، اور جب کوئی یہ کام کر لے تو سمجھنا یہ دل کی طرف سے ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں جب آپ کو یہ کام صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، صحیح، مجھ سے بھی لوگ پوچھتے ہیں نا یار یہ کام کروں کہ نہ کروں، تو میں ان سے یہی کہتا ہوں اپنے دل سے رجوع کریں، کسی مفتی کے پاس نہ جائے۔ ایک مفتی آپ کے پاس بھی ہے، جو سب سے بڑا مفتی ہو آپ کا دل،
اس دل سے رجوع کریں. یہ دل کہے یہ کام کر لو, ٹھیک ہے, تو اس کام کو کر لو. اور دل میں کشمکش ہونا تو دل اچھی بات کرے گا, وہ اس میں نفس امارہ شریک ہو جاتا ہے, یہ غلط کام کرو, غلط کام کرو. دل کہا نہیں یہ غلط ہے, آپ کا دل بولے گا یہ غلط ہے. جب دل بولے یہ غلط ہے تو غلط ہے, وہ صحیح کام کر لیا جائے. بہرحال تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کہنے کا مقصد یہ کہ ہمارے اسلاف جو ہے یہ کیسے خوف خدا رکھتے تھے. بچے کو دیکھ لیجئے, چھوٹا سا بچہ ہے اور کیسی دانا بات کر رہا ہے, کیسی دانا بات کر رہا ہے کہ میری ماں جب چولہا جلاتی ہے پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑی ڈال کے جلاتی تب جل جاتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اور مجھ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جہنم میں ڈال دے. ہم کتنا روئے ہیں اللہ کی یاد میں. علماء فرماتے جب کوئی خوف خدا سے روتا ہے اور مکھی کے سر کے برابر اس کے آنکھ سے اگر آنسو نکل جائے تو وہ چہرہ جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیا جاتا ہے. دو قطرے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں, اللہ کو پسندیدہ ہیں. وہ کیا؟ ایک وہ قطرہ جو راہ خدا میں انسان کی شہادت کے وقت جسم سے نکلتا ہے, خون کا قطرہ, اور ایک وہ قطرہ جو خوف خدا میں آنکھ سے نکلتا ہے, وہ قطرہ اللہ کو محبوب ہے. ہم روئے دنیا چھن جانے پر روئے, ہم روئے ہمارا پیسہ کہیں گر گیا تو روئے, گھر میں چوری ہوئی تو روئے, بچہ بیمار ہوا تو روئے, بیوی بیمار ہوئی تو روئے, ماں کا انتقال ہوا تو روئے, باپ کا انتقال ہوا تو روئے. کبھی ایسا ہوا ہے کوئی نماز قضا ہوئی ہو اور ہم روئے ہو, کوئی گناہ ہوا ہو ہم روئے ہو, کوئی غلطی ہوئی ہو اور ہمیں پتا ہے یہ غلطی ہے, اللہ کی نافرمانی ہے, اور ہم کبھی روئے ہو؟ کبھی نہیں روئے. روئے ہیں تو دنیا کی محبت میں روئے. ہم میں سے اللہ ماشاء اللہ کو چھوڑ کر کوئی خوف خدا میں رویا ہو نہیں روتے, خوف خدا میں نہیں روتے. اے کاش اللہ ہمیں اپنا خوف عطا فرما دے. اور خوف کسی جس کے دل میں نہیں ہے بیکار. اور میں ایک بات بتاؤں, یہ نماز پڑھنا بھی اللہ کی توفیق ہے. یہ آج کا روزہ رکھا تھا, کل روزہ پھر رکھے, یہ بھی اللہ کی توفیق ہے. جب بندہ گناہ سے حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے نا, اس سے عبادت کی توفیق چھین لی جاتی ہے. وہ نمازیں قضا کرنے لگ جاتا ہے, سنتیں چھوڑتا ہے, نمازیں قضا کرتا ہے, اور پھر وقت آتا ہے کہ نمازیں چھوڑتا رہتا ہے. 5 وقت کی نمازیں, دوسرا دن, تیسرا دن, پورے ہفتہ, پورا مہینہ, پورا سال نماز اس کا دل نہیں لگتا. یہاں تک کہ اذان ہوتی ہے اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے. رات بھر وہ موبائل چلاتا رہے گا, جیسے مؤذن کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ فوراً اپنا موبائل بند کرتا, سمجھتا سونے کا وقت ہو گیا, اور کان بند کر کے لیٹ جاتا اذان کی آواز نہ پڑے. یہ حال ہو گیا ہم مسلمانوں کا, یہ حال ہے نا. یہ رات اللہ نے ہمیں دے دی, یہ بھی اس کی توفیق ہے کہ ہم کو اٹھایا نہیں بلکہ یہ رات دے دی کہ شاید یہ میرا بندہ آج کی رات توبہ کر لے, آج کی رات یہ بندہ میرا صحیح و سالم ہو جائے, آج یہ سچ صدق دل سے توبہ کرے, آج یہ صدق دل سے میری بارگاہ میں جھک جائے, آج کے بعد کوئی نماز نہ چھوڑے, آج کے بعد بدنگاہی نہ کرے, آج کے بعد غیبت نہ کرے, آج کے بعد چغلی نہ کرے, آج کے بعد یہ صحیح راستے پر آ جائے, میری بارگاہ میں جھک جائے, میری بارگاہ میں قیام کر لے, گریہ زاری کر لے. اگر یہ کر لے گا میں اس کی خطاؤں کو بخش دوں گا, گناہوں کو بخش دوں گا, اس کی ساری زندگی کی جو گناہ تھے ان کو نیکوں میں تبدیل کر دوں گا. اللہ نے توفیق دی کہ آج رات پھر ہم کو عطا ہو گئی. ہمارے اسلاف نے ہے نا خوف خدا کے لیے, اور یہ اسلام جو نا پیارے بھائیوں جو ہم کو ملا ہے نا, یہ ورثے میں ملا ہے, اس کی اہمیت نہیں ہے. دیکھیے ابھی فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, 1 لاکھ سے زائد مرد اور بچے, 12,000 زیادہ بچے قریب 8 سال کے 9 سال کے وہ شہید ہو چکے ہیں. ہمارے پاس بھی یہ دن آنے والا ہے, کیوں ہم غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں نا. بڑی کٹنی ہوگی ہماری, بڑی چھٹنی ہوگی, پھر اللہ یاد آئے گا, ہے نا. کل میں جہاں رہتا ہوں نا, برا مت مانیے اگر وہ اسلام بھائی یہاں موجود ہو, میں اصلاح کی نیت پہ بول رہا ہوں, اور برا مانے تو کوئی بات نہیں, دوا کڑوی ہوتی ہے, سچ کڑوا ہوتا ہے. یہ شعبان المعظم کا مقدس مہینہ 14 تاریخ لگ گئی, ایک صاحب کا رت جگہ ہو رہا تھا, ایسے بےہودہ گانے ہو رہے تھے, ایسے بےہودہ, میں سمجھا کسی غیر مسلم کا کوئی فنکشن ہے, مجھے نہیں پتا تھا کسی مسلمان کیا بج رہا ہے. یہ ہے مسلمان. جب کوئی پریشانی ہو تو اللہ یاد آئے. ارے بیٹے کی شادی تھی, بیٹی کی شادی تھی, اللہ کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا چاہیے. مولا تیرا احسان, تو نے توفیق دی کہ میری بیٹی کا میرا بیٹی کا گھر بس رہا ہے, میرے بیٹے کا گھر بس رہا ہے, نہ کہ شیطان کو راضی کیا جا رہا ہے. اور پوری رات, اور وہ مسلمان جو بتاتے نا میرے گھر کی عورتیں کہیں طرف جگہ میں, ان پر بھی کیا بتاؤں کیسی لعنت برستی ہے.
اچھے اچھے لوگ نمازی پرہیزگار ہوتے ہیں، ان کو حیا نہیں آئی کہ اب ان کے گھر کی عورتیں اس جگہ میں جا رہی ان کو منع کیا جائے؟ اور مرد حاکم ہے، مرد حاکم ہے، عورت حاکم نہیں ہے۔ اللہ نے مرد کو حاکم بنایا ہے، مرد کو بادشاہ بنایا ہے، مرد کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے۔ یاد رکھیے علماء فرماتے ہیں جس کی بہن، جس کی بیوی، جس کی بچیاں بے پردہ گھر سے باہر نکلے اور اس گھر کا مرد چاہے شوہر ہو، باپ ہو، بھائی ہو، وہ قدرت رکھنے کے باوجود اپنی بہن کو منع نہیں کرتا، اپنی بیوی کو منع نہیں کرتا، تو ایسا شخص دیوس ہے۔ دیوس، دیوس کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ دیوس جنت میں نہیں جائے گا، جنت ہی نہیں بلکہ اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ اب ہم سے اپنا محاسبہ کرے، ہم نے، اللہ نے توفیق دی، ایک بیوی دی ہے، بیوی کا حال کیا ہے؟ بچے دیے ہیں، بچوں کا حال کیا ہے؟ بیوی دی، اس کا حال کیا؟ بچی کہیں بے پردہ تو نہیں گھومتی، بیوی بے پردہ تو نہیں گھومتی؟ حساب ہوگا۔ دنیا مختصر سی ہے، ایک ایک بچے کا، بیوی کا، پورے گھرانے کا حساب ہوگا۔ بلکہ تو نے کیا کمایا، بیوی کو کیا کھلایا، تو نے کیا کمایا، بچی کو کیا کھلایا، اپنے بیٹے کو کیا کھلایا، اس کا بھی حساب ہم سے ہونا ہے۔ تیاری کر کے رکھے، کوئی چھوٹے گا نہیں۔ آج ہم بہت خوش رہتے نا، میری بیوی بڑی خوبصورت ہے، نمائش کرتے ہیں، ہے نا، وہ جاتی ہے فنکشن میں، وہ جاتی ہے شاپنگ میں، اس کو نہ شرم خدا ہے، نہ شرم مصطفیٰ ہے، نہ خوف خدا ہے، جا رہی ہے۔ اور عورت تو عورت ہے نا، عورت تو ناقص کہا گیا، مرد کو حاکم بنایا گیا۔ ہم میں سے ہے کوئی جس نے اپنی بہن کو منع کیا ہو، اے میری بہن غیر محرم کے سامنے نہ جا؟ غیر محرم کسے کہتے ہیں؟ ارے جب شریعت نے سگے چچا کے بیٹے کے سامنے، سگے چچا کی بیٹی، سگے چچا کا بیٹا، سگے پھپھی، ماموں، یہ تایا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، یہ جو ان کی لڑکیاں ہوتی نا، ان سے ہمارا پردہ ہے، ان کا ہم سے پردہ ہے۔ جب گھر کے اندر پردہ ہے تو پڑوسی سے پردہ نہیں ہے کیا؟ محلے میں پردہ نہیں ہے کیا؟ یعنی جو مارکیٹ میں ہم بیٹھتے ہیں اس مارکیٹ میں پردہ نہیں کیا؟ سب کا حساب دینا پڑے گا۔ اگر کسی عورت پر ایک نگاہ اٹھ گئی تو معاف ہے، لیکن دوسری نگاہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کا حساب دینا پڑے گا، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ تابعی بزرگ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے خلیفہ ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جھبہ شریف دیا تھا، وہ جھبہ امام حسن کو سیدنا علی نے عطا کر دیا، عطا کر دیا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کا دودھ پیا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کون ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جوزہ محترمہ ہے نا، کنیز، ان کی جو ماں تھی نا وہ کنیز تھی، ان کی غلام تھی، کس کی؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن کسی کام سے چلی گئیں، امام حسن بصری چھوٹے تھے نا، رونے لگے، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ان کو دودھ پلایا، جبکہ ان کے بچے نہیں تھے، اللہ کرنا ہوا اس میں دودھ اتر آیا، اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دودھ پیا۔ ان کی توبہ کا واقعہ لکھا ہے کہ جب نوجوانی کی عمر تھی، 16-17 سال کے، 18 سال کے، یہ بصرہ کے بازار میں گئے، منڈی میں گئے، ان کی نگاہ ایک حسین و جمیل عورت پہ پڑی، بہت خوبصورت تھی، بہت خوبصورت تھی۔ دیکھا تو ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے رہے۔ جب اس لڑکی نے دیکھا کہ کوئی نوجوان مجھے دیکھ رہا ہے تو اس نے پردہ کیا اور کہا، اے نوجوان، تجھے شرم نہیں آتی مسلمان ہو کہ کسی مسلمان لڑکی کو تاڑ رہا ہے، دیکھ رہا ہے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے نوجوان لڑکی، میرا دل تجھ پر آ گیا ہے، تیری آنکھیں بڑی اچھی ہیں، میرا دل تیری آنکھوں پر آ گیا ہے۔ اس نے کہا، اچھا رک، میرے ساتھ آ۔ وہ لڑکی اپنے ساتھ حسن بصری کو لے گئی اور کہا، یہاں رک، میں بھی ابھی میں آتی ہوں، اور گھر گئی اور اپنے کنیز کو کہ میں بھیجتی ہوں، اپنی کنیز کو بھیجتی ہوں، تو بلاؤں تو آ جانا۔ کچھ دیر کے بعد دیکھا ایک کنیز آئی جو ضعیفہ تھی، تشتری میں کچھ ڈھکا ہوا تھا، اور کہا کہ امام حسن کون ہے؟ کہا میں ہوں۔ کہا تجھے تیرا ہی میری مالکن پر دل آیا تھا؟ بولے ہاں۔ بولے میری مالکن تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ آپ خوش ہو گئے، لیکن جب اس تشتری کا کپڑا اٹھا کر دیکھا تو آپ کانپنے لگے۔ اس میں ایک 2 آنکھیں رکھی تھی پھوٹی ہوئی، اور اس پہ ایک پرچہ رکھا تھا۔ اس پرچے پر رکھا تھا، نوجوان
تجھے یہ میری آنکھیں اچھی لگی اس لیے میں نے تجھے دے دی. میں نہیں چاہتا کوئی نوجوان میرے حسن کے فتنے میں مبتلا ہو. تو مسلمان ہے, کلمہ گو ہے, میں نہیں چاہتی تو جہنم کا حقدار ہو, اس لیے وہ دونوں آنکھیں میں نے تجھے دے دی. اللہ اکبر. آپ کانپ گئے, دوڑے دوڑے گھر آئے, اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے. پورا دن ہو گیا, پوری رات ہو گئی. یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ معاف کر دے. گریہ زاری کی, آنسو بہا بہا کے وہ زمین تر کر دی, وہاں کیچڑ ہو گئی. اتنی گریہ زاری کی. پھر اس کے بعد صبح کی فجر کی نماز پڑھی اور سوچا کہ اس لڑکی کی خیریت تو لے لوں جس نے میری وجہ سے اپنی آنکھیں نکال دی, اس کا حال کیا ہے. جب اس بستی میں پہنچے تو جمع غفیر تھا, ایک جنازہ جا رہا تھا. آپ نے ایک ضعیف سے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے. اس ضعیف نے کہا ایک نوجوان جس کا نام حسن تھا وہ اس لڑکی پر فریقہ ہو گیا, محبت کرنے لگا. یہ پارسا تھی, پاک دامن تھی, پاکیزہ تھی, اس کو گوارا نہ ہوا اس نے وہ آنکھیں نکال کے دے دی. اس کی شدت, اس کی تکلیف میں, اس کی درد میں وہ بے قرار رہی, بے تاب رہی, تڑپتے رہی. تڑپتے تڑپتے اس کی جان اس کے جسم سے جدا ہو گئی, روح پرواز کر گئی. یہ اسی پاک دامن لڑکی کا جنازہ ہے. آپ کش کھا کے زمین پہ گر پڑے کہ میری ایک نگاہ نے اس لڑکی کو دنیا سے اٹھا لی. اس دن سے جو آپ نے توبہ کی ہے تو ایسے منصب پہ گئے. ہم تو کتنی لڑکیوں کو دیکھتے رہتے ہیں, کیا نہیں کرتے ہم. ہمارے نام اعمال میں کون سا گناہ ایسا ہے جو نہیں ہے. بہت گناہ کر لیے, بہت گناہ کر لیے. بالخصوص ہمارا نوجوان حال کیا دیکھے ذرا. ہمارے نوجوانوں کا معاملہ تو یہ تھا کہ دیکھیں وہ اللہ کی رضا کے لیے, اس کے محبوب کی خوشنودی کے لیے اپنے نذرانے دیتے تھے, خون کے گردنوں کو پیش کر دیتے تھے, ہے نا. کیسی مائیں تھیں وہ, کیسے نوجوان تھے. آپ غور فرمائیے, وقت زیادہ نہیں ہے. کیا تک بیان کرنا؟ 40-45 جی. ایک صحابیہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا نام ہے حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا نام ہے؟ نام یاد رکھیں, کیا نام ہے؟ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بیوہ ہیں اور بہت بڑی شاعرہ گزری ہے. انہوں نے جب اسلام قبول کیا, کلمہ پڑھا, تو چند دن کے بعد نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب سے میں آپ پر ایمان لائی ہوں اور کلمہ طیب پڑھا ہے, میں مسرور ہوں. میرے سر کے ہر بال سے کلمہ طیب کی صدا گونجتی ہے, میرے روئے روئے سے کلمہ طیب نکلتا ہے. ایسی عاشقہ. کفار اسلام نے کہا اسلام کو تباہ کر دیا جائے گا, ان کے نوجوانوں کو مار دیا جائے گا, معاذ اللہ ان کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے گا. رسیوں کا انتظام ہونے لگا, نوجوانوں کو اس میں باندھا جائے گا. مؤذن رسول اللہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے نوجوانوں آج اسلام کو تمہارے خون کی ضرورت ہے, آؤ میرے آقا بلاتے ہیں. ابھی یہ اعلان کرنا تھا. مائیں, جو ماں تھی, ماں جس کو ماں بولتے ہیں, جو ممتا کی ماری ماں ہوتی ہے, جو اپنے بچے کو خون جگر پلاتی ہے, اپنا لہو پلاتی ہے اور اس کو چلنا سکھاتی ہے, اس کے لیے کیسی کیسی پریشانیاں برداشت کرتی ہے. کوئی بچہ 8 سال کا, کوئی 10 سال کا, کوئی 18 کا, کوئی 20 کا, کوئی 25 کا, مائیں لے لے کر آ رہی ہے, یا رسول اللہ میرا بچہ قبول کر لیجئے, میرا بچہ قبول کر لیجئے. ابھی قبول کر لیا جا رہا تھا. جس کی عمر 20 سال تھی, 18 سال تھی, 15 سال تھی, ان کو لے لیا گیا. 15 سال سے چھوٹے والوں کو کہا ان کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے بعد کوئی بھی خاتون ایسی نہیں تھی جس نے یہ کہا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچوں کی خیال رکھیے گا, میرے بچے کا خیال رکھیے گا. نہ, بلکہ ہر خاتون کہہ رہی تھی یا رسول اللہ صرف ایک ہی التجا ہے, میرے بچے کو اگلی صف میں کھڑا کیجیے گا, اس کو اگلی صف میں کھڑا کیجیے گا, میرا بچہ پہلے شہید ہو تاکہ میں شہید کی ماں کہلاؤں, میں شہید کی بیوی کہلاؤں, میں شہید کی ماں کہلاؤں. اس طرح پیارے اسلامی بھائیوں وہ مائیں اپنے بچوں کو لے کر آ رہی تھی. انہی میں حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. یہ منظر دیکھ رہی تھی. رات کا وقت تھا, ان کے 2 بچے تھے, ایک کی عمر 13 سال تھی, ایک کی عمر 11 سال تھی. بچے سو رہے تھے. آپ جو ہے چولہے کے پاس بیٹھ کر اشک باری کے ساتھ بے قرار ہے, رو رہی ہے, پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی, یہاں تک کہ چیخیں نکل آئی. ان کے رونے سے
سے, ان کے رونے کی آواز سے ان کے وہ دونوں مدنی منڈے جاگ گئے. ان اپنی امی کے پاس آئے, اے میری ماں آپ کیوں رو رہی ہیں, آپ کیوں بے قرار ہیں, آپ کیوں بے تاب ہے, کیا ہم نے آپ کا دل دکھایا ہے, کیا ہم نے کوئی پریشانی دی ہے, آپ کو کوئی ایذا دی ہے, آپ کا کہنا نہیں مانا ہے, آپ کیوں رو رہی ہے؟ ماں نے کہا میرے بچوں کو چمٹایا, کہا نہیں بچوں تم میرے فرما بردار ہو, تم نے دل نہیں دکھایا, میرے کسی بات کا کہنے سے انکار نہیں کیا. اصل بات یہ ہے کہ آج مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ نوجوانوں کی ضرورت ہے, مائیں اپنے بچوں کو رسول کریم کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہو رہی ہے, لیکن اے میرے بچوں تمہاری عمر چھوٹی ہے, آپ کی 11 سال ہے, آپ کی 13 سال ہے, میں کیسے, میرا بھی کوئی بڑا بچہ ہوتا, جوان بیٹا ہوتا, سرکار کے قدموں پہ قربان کر دیتی. میں رو اس لیے نہیں ہوں کہ میرا بڑا بیٹا نہیں ہے. بچوں نے کہا ماں اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ دونوں بچے گئے اور چھوٹی چھوٹی تلواریں نکال کے لے آئے اور تلوار چلانے لگے. ماں بڑا بیٹا نہیں تو کیا, ہم ہیں نا, چلے سرکار کی بارگاہ میں آپ بھی عرض کیجئے گا, ہم بھی عرض کریں گے, میرے آقا ہم کو قبول فرما لیں گے. چلیے صبح کا وقت ہوا, فجر کی اذان ہوئی, نماز پڑھی گئی. ماں نے دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑا, پردہ نشین ہو کے سرکار کی بارگاہ میں پہنچی. حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی یا رسول اللہ یہی 2 بیٹے ہیں میرے, یہی میرا کل سرمایہ ہے, یہی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, یہ دونوں میرے دل کا قرار ہے, میں بیوہ ہوں, جوان بیٹا نہیں ہے, یا رسول اللہ ان کو قبول کر لیجیے, ان کو قبول کر لیجیے. میرے آقا علیہ السلام نے دونوں کو دیکھا, ارشاد فرمایا اے بچوں جاؤ گھر اپنی ماں کی خدمت کرو, پھر بعد میں کبھی جانا. بیڑا 13 سال کا تھا, اس نے تلوار نکالی اور نچانے لگا, تلوار کے جوہر دکھانے لگا, اس لیے کہ دیکھو میں لڑنا جانتا ہوں. وہ کلا بازیاں کھا کے تلوار چلا رہا. میرے آقا تبسم فرماتے, کہتے میں نے اس کو قبول کر لیا. اب اس کو قبول کیا, چھوٹا بیٹا جو 11 سال کا تھا, یا رسول اللہ مجھے قبول کیجئے. نہیں بیٹا تمہاری عمر چھوٹی ہے. یا رسول اللہ میں بھی تلوار چلا لیتا ہوں. اس نے تلوار چلاتے چلاتے کہا اگر ابھی تلوار چلنا پسند نہیں ہے, دیکھنے میں دبلا ہوں, دیکھنے میں اپنے بھائی سے چھوٹا ہوں, اے میرے آقا میرے بھائی سے میری کشتی کرا دیجئے, میں اپنے بھائی کو پٹک دوں گا, میں طاقت میں سے زیادہ ہوں. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے کشتی ان کی کرائی جائے. دونوں بھائی نے ہاتھ ملایا. چھوٹے بھائی اپنے بڑے بھائی کے کان میں کہتا ہے اے بھائی تو مجھ سے عمر میں بھی زیادہ ہے, طاقت میں بھی زیادہ ہے, جسمانیت میں بھی زیادہ ہے, تو لڑے گا تو مجھے پٹک دے گا, میں نیچے آ جاؤں گا, تجھے اللہ اس کے رسول کا واسطہ ہے, اے میرے بھائی میں تجھے پٹکتا ہوں, تو نیچے ہو جا میں اوپر ہو جاؤں گا, اس سے اللہ کے رسول مجھے قبول کر لیں گے. اور اے بھائی میری ماں کی خواہش یہ ہے کہ میرے دونوں بچے شہید ہو, اگر تو شہید ہوگا ماں خوش نہیں ہوگی, ہم دونوں شہید ہوں گے تو ماں خوش ہو جائے گی. بڑے بھائی سے چھوٹا بھائی کہہ رہا تھا, ادھر میرے آقا نبیوں کے تاجدار رسولوں کے سالار صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرما رہے تھے, اشارہ کرتے ہیں دونوں بچے یہاں آؤ, اور دونوں بچوں کو میرے آقا علیہ السلام نے قبول فرما لیا. آقا کی آمد, دادا کی آمد, حضور کی آمد, حضور کے نام پر جان میری قربان ہو, حضور کے نام پر جان میری قربان ہو, حضور کے نام پر جان میری قربان ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اور اسی پر بس نہیں, اگلا جو منظر تھا نا, سارے صحابہ رو دیے, نبیوں کے تاجدار رو دیے. ایک ماں آئی چادر میں لپٹ کر, اس کی گود میں 2.5 سال کا بچہ تھا. یا رسول اللہ ایسے بھی قبول فرما لیجئے. میرے آقا فرماتے ہیں بچہ کیا کرے گا, تو چھوٹا بچہ ہے. کہ یا رسول اللہ میرا بچہ لڑ نہیں سکتا, جب آپ میدان کارزار میں جائیے گا تو میرے بچے کی ڈھال بنا لیجئے گا, جو تلوار آپ پر اٹھے بچہ آگے کر دیجئے گا, جو تیر آپ پر آئے اس بچے کو آگے کر دیجئے گا, میرا بچہ چھلی ہو جائے گا, میں اس بچے کی شہید کی ماں کہلاؤں گی. یہ جذبہ تھا ہماری ماؤں کا, ہماری بہنوں کا, ہمارے نوجوانوں کا. ہمیں کیا ہو گیا, ہمیں کیا ہو گیا؟ خوف خدا دل میں نہیں ہے, بلی کی میاؤں سے ڈر جاتے ہیں, چیٹی کے کاٹنے سے ڈرتے ہیں, مچھر سے ڈرتے ہیں. ارے رات کے وقت گھر سے نکلتے نہیں, ڈر لگتا ہے, چھت پر نہیں جاتے, ڈر لگتا ہے. کیونکہ جب تک مسلمان کے دل میں خوف خدا رہا دنیا اس سے ڈرتی رہی, اور جب خوف خدا نکل گیا تو ہم دنیا سے ڈرنے لگے. اور ڈر ہے ہمارے دل میں, ڈر ہے. وہ بھی تو تھے 313 تھے نا, 313.
وہ بھی تو ہم تھے، وہی قوم ہے نا. دشت و دس دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ہم تو وہی قوم ہے نا، وہی تو قوم ہے نا. آج کیا ہو گیا ہم؟ وجہ گناہ، بد نگاہی. اور جب بد نگاہی کرتے نا تو کچھ حفظ نہیں رہتا، بھول جاتے ہیں. عبادت کا ذوق نہیں ملتا، نمازوں کی میں لذت نہیں ملتی، اللہ کے ذکر میں لذت نہیں ملتی. ارے ہم سیب کھائیں لذت ملے، انار کھائیں لذت ملے، انگور کھائیں لذت ملے، لیکن ہمارا نوجوان کہے اللہ 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 کہنے سے لذت نہیں ملتی. کیوں نہیں مل رہی؟ ہمارا دل آلود ہے، ہمارا دل گناہوں سے بھرا ہوا ہے، ہمارا دل گناہوں سے سیاہ ہو گیا. ہم جب دیکھتے ہیں گناہ دیکھتے ہیں، جب بولتے ہیں گناہ بولتے ہیں، جب سنتے ہیں گناہ سنتے ہیں، جب چلتے ہیں تو گناہوں کی طرف چلتے ہیں، جب اٹھاتے ہیں تو گناہوں والے کام کر کے چیزیں اٹھاتے ہیں، تو ہمارے دل میں اس کی لذت محسوس نہیں ہوتی. اے کاش کہ ہمارا دل پاک ہو جائے، ہمارا ذہن پاک ہو جائے، ہم پاک و صاف ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں آ جائے. مولا بہت خطائیں کر لی ہے، بہت گناہ کیے ہیں، تجھے ناراض کیا، تیرے محبوب کو ناراض کیا. اے مولا پوری رات فلمیں ڈرامے دیکھتے رہے. اے مولا کاروبار بھی جو تو نے دیا تھا جھوٹ بول کر کاروبار کرتے رہے، مال کو بڑھاتے رہے، یہ حرام مال جمع کرتے رہے. مولا کچھ نہیں کیا. اب خطاؤں کو معاف کر دے، گناہوں کو معاف کر دے، خطاؤں کو معاف کر دے، ریاؤں کو معاف کر دے. مولا ہماری تمام لرزشوں کو معاف فرما دے اور ایسا بنا دے جیسا تجھ کو پسند آتا ہو. ایسا مرد مجاہد بنا دے، ایسا نمازی بنا دے، ایسا پرہیزگار بنا دے، سنتوں کا پیکر بنا دے، امامے والا بنا دے، داڑھی والا بنا دے، سر تاب قدم سنتوں کے سانچے میں ڈھل جانے والا بنا دے. اے کاش یہ توبہ ہم کر لیں. شیطان نہیں کرنے دے گا، یہ نفس جو ہمارا ہے یہ نہیں کرنے دے گا، بالکل نہیں کرنے دے گا. پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ نہیں آنے والی شب برات ہماری زندگی میں ہے کہ نہیں ہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا. شب برات تو بہت دور ہے. فجر کی نماز آنے والی ہمارے نصیب میں ہے کہ نہیں پتہ نہیں. اس میں جتنے چہرے نا آئندہ سال اس میں نہ جانے کتنے نہیں ہوں گے، خود میں نہیں رہ سکتا، کچھ نہیں کہہ سکتے اپنے بارے میں، آپ کے بارے میں. اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، کریا و زاری کر کے منا لیں، جھوک جائیں اس کی بارگاہ میں، پاک کر لیں اپنے دل کو، اپنی روح کو پاک کر لیں. مولا بہت خطائیں ہو گئی، معاف کر دیں. مولا گناہ معاف کر دیں. ہے نا، یہ کاروبار دنیا بھی کاروبار ہے، جتنا نصیب میں اتنا ہی ملے گا. ہم نے کاروبار میں مصروفیت دین کا کام چھوڑ دیا، ہم نے نمازوں کو چھوڑ دیا، بس ٹینشن ہے میرے بھائی. کیا بتائیں. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت معروف قرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا یہ واقعہ ہے نا کہ آپ فرماتے ہیں، یا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ 17-18 سال کی عمر کے تھے تو کپڑے کا تجارت کرتے تھے، کپڑے کا کاروبار کرتے تھے. تو اس منڈی میں آگ لگ گئی، ساری دکانیں جل گئی، ان کی دکان بچ گئی. تو یہ خوش ہو گئے کہ میرا مال بچ گیا. غیب سے آواز آئی، تیرا مال تو بچ گیا، لیکن جو دوسرے مسلمانوں کا آگ جلایا تو اپنے مال پہ خوش ہو رہا ہے. بس اتنی بات ذہن میں آئی، خوف خدا سے لرز گئے، ہے نا، کہ دوسرے مسلمانوں کے نقصانوں میں خوش ہو رہا ہوں. آج سگے بھائی کا نقصان ہوتا ہے، بھائی خوش ہوتا ہے. آج سگے بھائی کے بارے میں کہتے ہیں اس کاروبار بند ہو جائے، اس کا تباہ ہو جائے، معاذ اللہ. ارے اس کو دیا کس نے؟ جو رب تجھے دیتا ہے وہی رب اس کو دیتا ہے، وہی تو رب دیتا ہے نا. ارے ہمیں اللہ نے اگر کچھ پاور دیا ہو تو نہ کیا کرتے. جو نافرمانی کرتا مر جا، ٹانگ ٹوٹ جائے اس کے ہاتھ ٹوٹ جائے، نہ جانے کیا کرتے ہم نے کسی کو کچھ نہیں دیا. حال یہ ہے کہ ہم لوگ کے لیے بد دعائیں کر رہے ہیں. حسد کو دل سے نکال دیں، دل کو پاک کر لیں. جتنا آپ کے ہمارے حصے کا وہ ہم کو ملے گا کوئی لے نہیں سکتا. جتنے لقمے اللہ نے لکھ دیے ہمارے لیے کوئی نہیں چھین سکتا. اور یہ بھی نہ کہے بچوں کے لیے کرنا ہے، بچوں کے لیے کرنا ہے. ارے بچوں کو ہم پالتے ہیں نہ، بلکہ بچوں کو جیسے ہم پلتے ہیں. اللہ نے ہمیں ذریعہ بنایا ہے، ہمیں بچوں کے نصیب کا روزی دے رہا تب بچے کھا رہے ہیں. دینے والا ہمارا رب ہے، ہم کچھ نہیں کر پاتے. ہم تو حرکت کرتے ہیں، برکت دینے والا تو پروردگار ہے. ہم جد و جہد کریں گے، اللہ نوازے گا اور نوازے گا اور نوازے گا. لیکن حال یہ کہ ہمارے زبان پر ناشکری ہے. ٹھیک ہے، آج نیت کر لو انشاءاللہ. ہم سے کوئی ہماری خیریت پوچھے گا نا کیسے ہو تو کہیں گے الحمدللہ. کیا کہیں گے؟
زور سے بتائیے کیا کہیں گے؟ الحمدللہ. ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے. آج جو نحوستیں ہمارے اوپر ہے نا، اس کی وجہ یہ کہ ہم ناشکری بہت کرتے ہیں، بہت ناشکری کرتے ہیں. کانپور میں ایک اسلامی بھائی ہے جوگی برادری کے، اس بندے کو میں نے دیکھا ہے، داڑھی والا نہیں اس کے، لیکن اس بندے سے جب بھی میری بات ہوتی نا، اور جمیل نام اس کا، میں جمیل بھائی کیا ہے؟ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. اس کا نقصان ہو تب بھی شکر ہے، اس کی بیمار ہو تب بھی کہتا شکر ہے. میں نے ویسا بندہ آج تک نہیں دیکھا. جب کہتا اللہ کا شکر ہے، اس کے محبوب کا کرم ہے. جب پوچھ لو اس سے، اللہ نوازا بھی اس کو، ہے نا. تو ہم بھی کہیں ہر حال میں اللہ کا شکر ہے نا. یہ درد سر ہونا جو نا، سر میں درد ہوتا ہے، آنکھیں آ جاتی ہے، کھجلی ہو جاتی ہے، بخار آتا ہے، ناشکری نہ کریں، اللہ کا شکر بجا لائیں. ارے بڑے نصیب والے ہیں کہ آپ کو بخار ہوا ہے نا. آپ بڑے نصیب والے کہ آپ کی آنکھیں دکھ رہی ہیں. آپ بڑے نصیب والے کہ اللہ نے آپ کو یاد کیا، درد سر دے دیا. کیونکہ درد سر جو مرض ہے نا، اللہ نے اپنے نبیوں کو دیا تھا. آپ خوش ہو جائیں، اللہ نے مجھے ایسا نوازا کہ جو درد نبیوں کو دیا تھا مجھ گناہگار کو دے دیا، جو معصوم تھے، جو خطا جن سے ہوتی نہیں، یہ درد ان کو ملا تھا. اور آج میں سر میں درد میں مبتلا ہوں، ہے نا. اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے. ارے ہاتھ کٹ جائے نا تب بھی اللہ تیرا شکر ہے. مولا ایک ہاتھ کٹا ہے تیرا شکر ہے، دوسرا کٹ جاتا تو میں کیا کرتا، تیرا شکر ہے. ایک ٹانگ ٹوٹ جائے نا تب بھی مولا تیرا شکر ہے. ایک ٹانگ تو باقی ہے، اگر دوسری بھی کٹ جاتی تو کیا کر لیتا، ہے نا. کسی کو دست آئے نا، لوز موشن ہونا، تب بھی یہ مولا تیرا شکر ہے. لوز موشن ہو رہے، خون کی الٹیاں تو نہیں ہو رہی ہے نا، مولا تیرا شکر ہے. تو نے یہی بڑھ، اتنا خطا کار ہوں، اتنا گناہگار ہوں. ارے میں تو اتنا گناہگار ہوں، زمین پھٹے اس میں میں سما جاؤں، زمین برابر ہو جائے تب بھی کم ہے. یہ تو ذرا سی مصیبت آئی لیکن وہ ناشکری، درد ہو رہا ہے، درد ہو رہا ہے، درد ہو رہا ہے، ڈھڈورا پیٹ دیا، ہے نا. ڈھڈورا پیٹ دیتے ہیں. ایک اللہ کے ولی، ہے نا، فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان سے کسی نے پوچھ لیا کہ خیریت سے ہیں آپ؟ تو وہ رونے لگے. تو پوچھنے لگے حضور کیا میں نے آپ کی شان میں کوئی گستاخی کر دی؟ آپ رونے لگے. کہا نہیں، تم نے گستاخی نہیں کی. اصل میں اللہ کے اتنی نعمتیں ہیں، نعمتیں کھا کھا کے میرے دانت گھس گئے، لیکن زبان ہے کہ شکر نہیں بجا لاتی، اس کا شکر بجا نہیں لاتی. کیسی نعمتیں اللہ نے دی ہے نا، کتنی نعمتیں دی ہیں. آپ کے اسی شہر کے ایک مولانا صاحب، ہمارے مولانا شمیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جنت کروڑ جنت نصیب فرمائی. بڑے نیک تھے. وصال ہو گیا نا ان کا، تڑپڑ سب ہو گیا. کسی کا موت کا بھروسہ نہیں ہے. اچھا بھلا آدمی جاتا ہے. ہمارے حافظ حسان صاحب اگر یہاں موجود ہو تو کھڑے ہو جائیں، ہے نا. حافظ حسان صاحب کے بیٹے ابھی 1 مہینے 1.5 مہینے پہلے کی بات ہے، ان کا فون میرے پاس، ان کے والد کا انتقال ہو گیا. دعوت کھا کے آئے، گھر پہ آئے، الٹی آئی اور چکر آیا، ڈاکٹر کے یہاں پہنچے، وہیں انتقال ہو گیا. چند منٹ 20 منٹ میں سب کچھ ہو گیا. موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے. راضی کر لیں ہم اپنے پروردگار کو، اللہ کو راضی کر لیں. میرے آقا فرماتے جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. اے کاش کہ ہم نماز کی حالت میں ہوں، ہے نا، ہم سبحان اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوں، اللہ کی کبریائی بیان کر رہے ہوں، اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہوں، ہے نا. ہم کسی کو نیکی کی دعوت دے رہے ہوں، ہم سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے کسی کو دنیا سے جا رہے ہوں، تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو آج سب توبہ کریں گے انشاءاللہ. نیت کر لو انشاءاللہ نمازیں نہیں چھوٹیں گی. زور سے کریں انشاءاللہ. کھڑے ہو کے نیت کر لیں انشاءاللہ. سب کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ. آج تک نماز چھوٹی تو چھوٹی، آج سے کوئی نماز نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ. کھڑے ہو کے کریں نا، کھڑے ہو جائیں گے تو آپ کو پیروں میں آرام بھی ملے گا انشاءاللہ. نیت بھی ہو جائے گی، پکا ارادہ آپ کو یاد رہے گا نا کہ میں کھڑا ہوا تھا نیت کرنے کے لیے. نہیں چھوٹے گی نماز انشاءاللہ، نہیں چھوڑیں گے نماز انشاءاللہ. بدنگاہیاں بہت ہو گئی، نہیں کریں گے انشاءاللہ. بد کلامیاں بہت ہو گئی، نہیں کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں گے. تشریف رکھیں. ایک نیت اور کر لیں، ہے نا، ایک نیت اور کر لیں. پتہ ہے موت زندگی کوئی بھروسہ نہیں ہے. محبوب بھائی کا میں نے چہرہ نہیں دیکھا تھا ابھی، جن کا انتقال ہوا تھا. داڑھی والے تھے نہیں، اللہ کرے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں انتقال ہو گیا، داڑھی نہیں تھی، ہے نا. آپ بھی نیت کر لیں جن کے چہروں پہ داڑیاں نہیں ہیں. اس شب برات ہے، مانگنے کی رات ہے، اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے. جن کے نہیں ہے نیت کر لیں انشاءاللہ نہیں کٹے گی. اب میں اٹھاؤں گا نہیں آپ کو، مسئلہ داڑھی کا ہے. ٹھیک ہے،
اور میں تو اپنی نیت ہوتی ہے بھائی الحمدللہ. جو کہتے ہیں ماحول بہت خراب ہے, ماحول بہت خراب ہے, تو کوئی خراب نہیں ہے, ہم صحیح, ماحول صحیح ہے. اور اگر خراب ہو بھی گیا اور کوئی میرا امامہ دیکھے, میری داڑھی دیکھے, میرا لباس دیکھے, بولے مسلمان ہے, اور مسلمان سمجھ کے مارے تو میرا تو بیڑا پار ہو جائے گا. کوئی مسلمان سمجھ کے مجھے مارے تو ہمارے اچھا ہی ہے نا. اب مسلمان ہے کہ نہیں, ہمارے کپڑے اتارے, اس کا ختنہ ہوا کہ نہیں, وہ مسلمان ہے کہ کیا ہے, بے عزتی کر کے مسلمان سمجھا جائے پھر بھی مارا جائے, تو ہمارا چہرہ دیکھے, ہمارا مہرہ دیکھے, ہمارا لباس دیکھے, ہماری داڑھی دیکھے, سمجھ جائے مسلمان ہے. ہم تو اعلان کریں گے مسلمان ہیں الحمدللہ. جو ہونا ہوگا ہوگا. جان ہے کہ یہ دنیا والے لیں گے تب بھی ہوگی, بستر پہ جائے گی تب بھی ہوگی, میدان کارزار میں ہوگی تب بھی ہوگی. موت تو ایک ہی ہے نا, جان ایک ہی بار جائے گی. اگر اسی حال میں تقدیر میں لکھا تو ایسی ہو جانے دو. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سلامت رہے مصطفیٰ, سلامت رہے قادری آستانہ, سلامت رہے قادری آستانہ, سلامت رہے سلامت رہے قادری آستانہ, سلامت رہے. حکم تھا کہ ادا نماز 50 حکم تھا